ایک مشہور آئرش ضرب المثل کا ترجمہ ہے کہ اگر کسی تالاب میں دو مچھلیاں جھگڑ رہی ہوں تو کچھ دیر قبل وہاں سے ضرور کوئی برطانوی گزرا ہوگا۔ بظاہر یہ ضرب المثل ایک مذاق ہی لگتی ہے، لیکن اگر ہم دنیا کے بڑے بڑے جغرافیائی تنازعات پر نظر ڈالیں تو ان میں کسی نہ کسی پہلو سے برطانیہ بھی قصوروار تو نظر آتا ہے۔ فلسطین اسرائیل تنازع ہو یا پاکستان اور بھارت کے درمیان 7 دہائیوں سے جاری مسئلہ کشمیر، دونوں تنازعات کی تاریخ نوآبادیاتی دور میں برٹش راج تک پہنچتی ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ دیگر تنازعات جیسا کہ مسئلہ قبرص، رونگیا کرائسس، چین بھارت سرحدی تنازع اور اس جیسے کچھ اور بھی تنازعات ہیں جن کی جڑیں کسی نہ کسی طور برطانیہ سے ہی جا کر ملتی ہیں۔ تو دوستو، برطانیہ کیسے ان تمام تنازعات کا قصوروار ہے، اور نوآبادیاتی دور میں برطانیہ کی وہ کیا پالیسیز تھیں جس نے بے شمار ایسے تنازعات کو جنم دیا جو آج تک حل طلب ہیں؟ یہ دلچسپ تاریخ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ بر صغیر پر برطانوی حکومت کے دوران یہاں کا انتظامی اور سیاسی کنٹرول 2 طریقوں سے چلایا جاتا تھا۔ ایک طرف کچھ ایسے علاقے تھے جن پر برطانیہ براہ راست حکومت کرتا تھا اور ان کا اسٹیٹس برٹش انڈیا کے صوبوں کا سا تھا، جبکہ دوسری جانب ایسی نیم خود مختار ریاستیں تھیں جن پر مقامی شہزادے یا راجے حکومت کیا کرتے تھے۔ ان ریاستوں کو پرنسلی اسٹیٹس کہا جاتا تھا۔ یہ اسٹیٹس برطانیہ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے اندرونی معاملات کا نظام خود چلا سکتی تھیں، لیکن انہیں اہم پالیسی امور یعنی دفاع، خارجہ امور اور مواصلات پر برطانیہ سے ہی رجوع کرنا پڑتا تھا۔ یعنی ان ریاستوں نے اپنی خود مختاری کو ایک حد تک تو برقرار رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاج برطانیہ یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ یہ ریاستیں مختلف معاہدوں کی پابند بھی تھیں، یعنی مکمل طور پر آزاد نہیں تھیں۔ جیسے ہی انگریزوں نے اگست 1947 میں ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اصولی طور پر تو پرنسلی اسٹیٹس کے ساتھ کیے گئے معاہدے خود بخود ختم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن حقیقتاً ایسا نہ ہوا۔ تقسیم ہند کے وقت تقریباً 562 پرنسلی اسٹیٹس بر صغیر میں موجود تھیں، اور برطانیہ نے ان ریاستوں کو الگ شناخت یا آزادی دینے کی بجائے اس بات پر زور دیا کہ وہ نئی آزاد ہونے والی 2 ریاستوں یعنی پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں۔ مزید برآں ہندوستان میں برطانیہ کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس میں 2 اہم شرائط کا اضافہ بھی کر ڈالا۔ پہلا یہ کہ ریاستوں کو ان کی آبادی کی خصوصیات اور ان کے جغرافیائی محلِ وقوع کی بنیاد پر ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ ضم کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ریاستیں جغرافیائی طور پر ابھرتے ہوئے 2 نئے ممالک میں سے کسی ایک کی سرحدوں کے اندر واقع ہیں، ان کی آبادی کی ساخت سے قطع نظر اس مخصوص ملک میں شامل ہونا لازمی ہے۔ ان سینکڑوں ریاستوں کے حکمرانوں کی اکثریت نے اس منصوبے پر تحفظات کے باوجود اور اس حقیقت کے ساتھ کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، انہوں نے مجبوراً ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیا۔ اگرچہ قانونی طور پر برطانیہ خود ان ریاستوں پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب تقسیم کا وقت قریب آیا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور جواہر لال نہرو نے مل کر بہت سی پرنسلی اسٹیٹس کو بھارت کا حصہ بننے پر قائل کیا، اور بعض مقامات پر تو فوجی طاقت کا استعمال بھی کیا۔ یعنی اس معاملے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کردار واضح طور پر ہندوستان کے حق میں گیا اور پاکستان کے خلاف رہا۔ مزید یہ کہ اکثر پرنسلی اسٹیٹس بھی اپنے جائز حق سے محروم رہیں۔ یہاں پر خصوصاً 3 ریاستوں یعنی کشمیر، جوناگڑھ اور حیدرآباد کا ذکر کرنا انتہائی اہم ہے۔ یہ تینوں پرنسلی اسٹیٹس لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی دی ہوئی شرائط پر اتفاق کرنے سے گریزاں تھیں۔ جوناگڑھ اور حیدرآباد کے حکمرانوں نے تو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن جغرافیائی اعتبار سے کیونکہ یہ دونوں ریاستیں بھارت کے اندر واقع تھیں، اس لیے بالآخر انہیں مجبوراً بھارت میں ہی شامل ہونا پڑا۔ اسی طرح کشمیر جو بھارت اور پاکستان کی سرحد پر واقع ریاست تھی اور مسلم اکثریتی آبادی بھی رکھتی تھی، اس کے ہندو حکمران نے شدید دباؤ کے سبب اپنی مسلم آبادی کی رائے کے برعکس بھارت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔
اپنی انڈین کالونی سے انگریزوں کی روانگی نے ایک بڑے بحران کو جنم دیا، کیونکہ اس تقسیم کے نتیجے میں بہت سے مسلم اکثریتی علاقوں کو بھارت میں شامل کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا تقسیم کے فوراً بعد کم و بیش 1 کروڑ افراد نے ہجرت کی اور تقریباً 10 لاکھ افراد ان فسادات کے باعث اپنی جان سے گئے۔ مسئلہ کشمیر جس کو حل نہیں کیا گیا تھا، وہ آج تقریباً 75 سال گزرنے کے باوجود حل طلب ہی ہے۔ ہندوستان اور چین کا سرحدی تنازع بہت پرانا ہے۔ اس کی جڑیں بھی برصغیر پر برٹش راج کے دور سے جا ملتی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند پر برطانوی راج کے دوران ہمالیہ کے پہاڑوں میں سرحدوں کی حد بندی کے لیے برطانوی اقدامات کی ایک بڑی وجہ اس کی روس کے ساتھ اسٹریٹجک مسابقت بھی تھی۔ برطانوی سلطنت کی حدود کو متعین کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب 2 سپر پاورز کے درمیان گریٹ گیم میں شدت آ گئی۔ 1865 میں سروے آف انڈیا کے ایک برٹش اہلکار ولیم جانسن نے جانسن لائن کے نام سے ایک سرحد تجویز کی، جس میں اکسائی چین کے علاقے کو کشمیر میں شامل کر دیا گیا۔ اس وقت سنکیانگ کا علاقہ چین کے کنٹرول میں نہیں تھا، اس لیے شاید چین نے اس میں زیادہ رد عمل کا اظہار بھی نہیں کیا۔ آنے والی دہائیوں میں برٹش حکام نے اکسائی چین میں سرحد کے متعدد ترمیم شدہ ورژنز تجویز کیے۔ ہر ایک ترمیم بدلتے ہوئے بین الاقوامی ماحول، چین کی طاقت اور سوویت یونین کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ 1899 میں ایک نئی باؤنڈری کی تجویز میکڈونلڈ لائن کے نام سے سامنے آئی۔ اس وقت تک چین نے سنکیانگ کے سرحدی علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اور اس طرح کسی بھی سرحدی حد بندی میں ظاہر ہے چین کے مفادات بھی اب شامل ہو گئے تھے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان سرحدوں کو چینی حکومت نے کبھی بھی آفیشلی تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسی طرح برٹش انڈیا اور تبت کے علاقے کی سرحدوں کی واضح حد بندی کی کوشش بھی 1914 میں شملہ کانفرنس میں کی گئی، جس میں برطانیہ، تبت اور چین کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں تبت اور برٹش انڈیا کے درمیان سرحدی تقسیم کے لیے میک موہن لائن کے نام سے ایک تجویز پیش کی گئی، کیونکہ چین کے مطابق تبت ہمیشہ سے اس کی ہی زمین کا حصہ رہا ہے اور چین تبت کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم ہی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے چائنا کے مطابق تبت کے نمائندے چینی رضامندی کے بغیر کسی بھی معاہدے کو قبول کرنے کے مجاز ہی نہیں تھے، اور اس طرح برطانیہ اس علاقے میں بھی سرحدوں کے واضح تعین میں ناکام رہا۔ 1949 میں پیپل ریپبلک آف چائنا کے قیام کے بعد چین نے تبت پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی، اور یہ سرحدی تنازع اس وقت مزید پیچیدہ ہو گیا جب چین نے اپنے نقشوں میں ہندوستان کے شمال مشرق میں واقع ایک صوبے اروناچل پردیش کو بھی تبت یعنی چائنا کا ہی حصہ دکھایا، جس کو وہ ہمیشہ سے تبت کا علاقہ قرار دیتا آ رہا تھا۔ یہی تنازع 1962 کی چین بھارت جنگ کا سبب بھی بنا، جو بیک وقت لداخ اور اروناچل پردیش کے علاقے میں لڑی گئی۔ سیز فائر کے بعد چین نے ان 2 علاقوں سے تو اپنی فوج پیچھے ہٹا لی، لیکن اکسائی چین کا علاقہ آج بھی چائنا کے پاس ہی ہے۔ چین اور بھارت سرحدی تنازع کو مورخین برطانیہ کی ناکامی ہی قرار دیتے ہیں، کیونکہ اتنا عرصہ انڈیا پر حکومت کرنے کے باوجود برطانیہ ان 2 ممالک میں کوئی واضح قانونی بارڈر لائن کا تعین کرنے میں ظاہر ہے ناکام رہا۔ دوستو، ڈیورنڈ لائن معاہدہ 1893 میں برطانیہ اور افغان حکومت کے درمیان طے پایا تھا۔ مورٹیمر ڈیورنڈ نے انگریزوں کی نمائندگی کرتے ہوئے افغان امیر عبد الرحمان خان سے سرحد کے قیام کے لیے بات چیت کی، جس کے نتیجے میں برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان 2670 کلومیٹر طویل ایک سرحدی لائن تشکیل دی گئی۔ اس معاہدے میں دونوں فریقین کی جانب سے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ڈیورنڈ لائن کے جنوب کا علاقہ برٹش کنٹرول میں ہوگا اور شمالی علاقہ افغانستان کا ہوگا۔ اس کا مقصد بظاہر تو ان دونوں حکومتوں کے درمیان سرحدوں کا تعین واضح کرنا تھا۔ افغانستان کو ایک الگ ریاست ماننا تھا، جس پر افغانستان بھی رضامند تھا، لیکن برطانیہ کے اس کے پیچھے کچھ پوشیدہ اسٹریٹجک مقاصد بھی تھے۔ انگریزوں نے اپنے نوآبادیاتی دور میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی حکمت عملی کا بھرپور استعمال کیا، جس کا مقصد ایسے بفر زونز اور اسٹریٹجک حدود بنانا تھا جو برطانوی سامراجی مفادات کو پورا کر سکے۔ ڈیورنڈ لائن بھی ایسی ہی ایک حد بندی تھی، جس کا مقصد خطے میں برطانوی جغرافیائی سیاسی مقاصد کو پورا کرنا بھی تھا۔
انگریز دراصل برٹش انڈیا اور شمال میں پھیلتی ہوئی روسی سلطنت کے درمیان ایک بفر زون بھی اس سرحد کے تعین کے ذریعے قائم کرنا چاہتے تھے۔ افغانستان میں بڑھتے ہوئے روسی اثر و رسوخ کو برٹش انڈیا سے دور رکھنے کے لیے ڈیورنڈ لائن نے ایک جغرافیائی اور سیاسی رکاوٹ کے طور پر بھی ظاہر ہے قائم کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس وقت برطانوی اور افغان حکومتیں اس معاہدے پر مکمل طور پر رضامند تھیں، لیکن سرحدی علاقے میں آباد کچھ پشتون قبائل، خصوصاً برٹش انڈیا میں موجود قبائل کو مذاکرات کے دوران نمائندگی نہیں دی گئی۔ یہ سرحد پشتون قبائلی علاقوں کے درمیان سے ہی گزرتی ہے۔ بعض پشتون عناصر اس کے حق میں نہیں تھے اور یہی پشتون ظاہر ہے اس سرحدی تقسیم سے متاثر بھی ہوئے تھے۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان ظاہر ہے بین الاقوامی سرحد بن گئی، لیکن آج تک افغانستان میں بعض نیشنلسٹ عناصر اس سرحد کو متنازع قرار دیتے ہیں اور اس کو ماننے سے آج بھی انکاری ہیں۔ قبرص یعنی سائپرس کے تنازع کی جڑیں بھی تاریخی اعتبار سے برطانیہ سے ہی جا ملتی ہیں۔ 1878 سے 1960 تک قبرص ایک برطانوی کالونی تھا۔ اس عرصے کے دوران برٹش نوآبادیاتی پالیسیز نے اس جزیرے کی ڈیموگرافی اور سیاسی محرکات کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں پر بھی برطانیہ کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی نے یونانی قبرصی اکثریت اور ترک قبرصی اقلیت کے درمیان موجودہ فرقہ وارانہ کشیدگی کو مزید بڑھاوا دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب آزادی کی تحریکوں نے زور پکڑنا شروع کیا تو اس جزیرے میں موجود یونانی یونان کے ساتھ اتحاد کے حامی تھے اور دوسری طرف ترک قبرصی اس جزیرے کی تقسیم کے حق میں تھے تاکہ ان کو ایک الگ ریاست مل سکے۔ برطانیہ نے 1960 میں جب قبرص کو آزاد کیا تو انہوں نے ان دونوں قوموں کے درمیان زمین کی تقسیم کے بجائے ایک نئی قائم شدہ جمہوریہ قبرص میں یونانی اور ترک برادریوں کے درمیان طاقت کے اشتراک کا ایک فارمولہ پیش کر دیا۔ تاہم حکومت چلانے کی یہ ارینجمنٹ کامیاب نہ ہو سکی اور آنے والے وقت میں کشیدگی کا باعث بنتی رہی۔ 1974 میں یونانی قبرصیوں نے بغاوت کے ذریعے قبرص کا الحاق یونان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، لیکن ترکی نے ترک قبرصیوں کی مدد سے شمالی قبرص پر قبضہ کر لیا۔ لیکن شمالی سائپرس پر ترکی کی مداخلت کو بہت سے ممالک تسلیم نہیں کرتے اور آج بھی یہ تنازع ترکی اور یونان کے درمیان حل طلب ہی ہے۔ دوستوں، موجودہ دور کے اہم ترین تنازع یعنی اسرائیل فلسطین تنازع کا آغاز بھی اس خطے پر برٹش حکومت کے دوران ہی ہوا تھا۔ 2 نومبر 1917 کو پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانوی سیکرٹری خارجہ آرتھر بالفور نے برطانیہ میں یہودی کمیونٹی کے رہنما والٹر روتھشائلڈ کو ایک خط لکھا جو بعد میں بالفور اعلامیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس تحریر میں پہلی بار برٹش حکومت نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کی حمایت کی تھی۔ نتیجتاً ایک ایسے تنازع کا آغاز ہوا جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ اس وقت برطانیہ سمیت دنیا بھر میں موجود یہودی کمیونٹی معاشی اثر و رسوخ رکھتی تھی اور خصوصاً عالمی سرمایہ کاری میں بااثر ہونے کی وجہ سے برطانیہ کو ان کی مدد درکار تھی۔ برٹش حکومت کو امید تھی کہ اس اعلامیے کے بعد امریکہ اور باقی دنیا میں بسنے والے یہودی پہلی عالمی جنگ میں مکمل طور پر جرمنی کے خلاف برطانیہ کے اتحادیوں کا ساتھ دیں گے۔ بعض ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ برطانیہ جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ یہودیوں کو اس خطے میں برسر اقتدار لانا چاہتا تھا۔ پہلی عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد اتحادیوں نے بالفور اعلامیے کی حمایت کی اور فلسطین باقاعدہ طور پر برطانیہ کے زیر اثر آ گیا۔ اس دوران بڑی تعداد میں یہودی فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس پر عربوں نے ظاہر ہے تشویش کا اظہار کیا کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں عربوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے برطانیہ نے ان کو بھی یقین دلایا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عرب اور فلسطین کی تمام سرزمین عربوں کو ہی دی جائے گی۔ لیکن دوسری جانب یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بالفور اعلامیے کے ذریعے برطانیہ نے ان سے بھی الگ ریاست کا وعدہ کر لیا تھا۔ لہٰذا عرب اس تمام تر صورتحال کو برطانیہ کی جانب سے ان کو دھوکے کے مترادف سمجھتے تھے اور اس پر انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ جب صورتحال زیادہ کشیدہ ہوئی تو برطانیہ نے وقتی طور پر یہودیوں کی فلسطین میں آبادکاری پر کچھ پابندیاں بھی عائد کیں۔ تاہم دوسری عالمی جنگ کے بعد بڑی تعداد میں یہودیوں نے یورپ سے ایک بار پھر فلسطین کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اس تمام صورتحال میں یہودی ریاست کے قیام کا دباؤ مزید بڑھا۔ 1947 میں جب برطانیہ اس خطے سے انخلاء کا سوچ رہا تھا تو برطانیہ نے فلسطین کی سرزمین کا
مستقبل اقوام متحدہ پر چھوڑ دیا اور خود بغیر کوئی فیصلہ کیے وہاں سے کوچ کیا۔ اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی نے ووٹنگ کے ذریعے اسرائیل اور فلسطین کی الگ ریاست قائم کرنے کا فیصلہ تو کر دیا، لیکن صرف 33% یہودی آبادی کو فلسطین کا 55% علاقہ دے دیا گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی اکثریت کو صرف 43% زمین دی گئی، وہ بھی مختلف حصوں میں بٹی ہوئی۔ تاریخی شہر یروشلم کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دے دیا گیا۔ یہ تقسیم مسلمانوں کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھی، لہٰذا نہ صرف انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا بلکہ اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز بھی کر دیا، اور یہ تنازع آج 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود حل طلب ہی ہے۔ روہنگیا تنازع کی تاریخ بھی برصغیر پاک و ہند میں برٹش دور سے ہی جا ملتی ہے۔ اس دور کے کئی عوامل اور برطانوی پالیسیز موجودہ دور کے بحران کی ذمہ دار ہیں۔ اراکن، جو موجودہ میانمار یا برما کے راکھائن اسٹیٹ کا دوسرا نام ہے، وہ خطہ ہے جو روہنگیاز کا اوریجن یعنی اصل علاقہ تھا۔ برطانیہ نے 1824 میں اس علاقے کے زیادہ تر مسلم اکثریتی علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اس پورے خطے میں اقتصادی سرگرمیاں شروع ہو گئیں اور مزید ہندوستانیوں کو اس خطے میں لا کر آباد کیا گیا۔ اس وقت نقل مکانی کی وجہ سے ہونے والی آبادیاتی تبدیلیوں نے مستقبل کے تناؤ کی بنیاد رکھ دی۔ اراکن کا علاقہ اپنے جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت کے باعث عالمی جنگ کے دوران میدان جنگ بنا رہا، اور برطانوی اتحادیوں اور جیپنیز دونوں نے اہم ساحلی پٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس خطے میں لڑائیاں لڑیں۔ جیپنیز نے برمی فوج کے ساتھ مل کر 1942 میں اراکن میں پیش قدمی کی اور یہاں سے انگریزوں کو بے دخل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ برما سے برطانوی پسپائی بے ترتیب تھی اور جگہ جگہ انتظامیہ نے جان بوجھ کر وفادار شہری آبادی کو مسلح کیا اور ضروری سامان وغیرہ بھی چھوڑ دیا تاکہ وہ آگے بڑھتے ہوئے جاپانی فوجیوں کے خلاف بفر کے طور پر کام کر سکے اور ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ انگریزوں کی طرف سے مسلح ہونے والے شہری غیر مناسب طور پر برما کی اقلیتی نسلوں جیسے کہ کیرن، کاچن، چن اور مسلمانوں میں سے تھے، جبکہ جاپانیوں نے برما کے کچھ حصوں اور اراکن کے علاقے پر قبضہ کر لیا تو بدھ راہبوں نے بہت سی مسلم برادریوں کو بے دخل کرنا اور ان کو بے گھر کرنا شروع کر دیا، جس سے فرقہ وارانہ فسادات کا تب ہی آغاز ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد 1945 میں برطانیہ میں دوبارہ جیپنیز سے اس علاقے کو واپس لے لیا تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک الگ مسلم ریاست کا وعدہ کیا، لیکن جیسے جیسے برما پر برطانوی کنٹرول کے خلاف برمیز قوم پرستوں کی جدوجہد تیز ہوتی گئی، مسلم مخالف جذبات میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو برطانوی انتظامیہ کے قریب دیکھا تھا، جبکہ حقیقتاً ان میں سے بہت سے مسلمانوں نے برما کو برطانوی راج سے آزاد کرانے کے لیے برطانیہ کے خلاف بھی جنگ لڑی تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ نے اس علاقے کو جب چھوڑا تو اپنے وعدے کے خلاف مسلمانوں کے مستقبل کا کوئی بھی فیصلہ نہ کیا۔ 1948 میں جب برما نے آزادی کا اعلان کر دیا تو نئی برمی انتظامیہ نے برما کے تمام مسلم افسران اور ملازمین کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا۔ بڑی تعداد میں مقامی مسلمان جو اراکن میں صدیوں سے مقیم تھے، ان کے ساتھ دشمن اور غیر قانونی تارکین وطن جیسا سلوک کیا گیا۔ 1948 کا سٹیزن شپ ایکٹ اور 1985 میں اس کے بعد کی قانون سازی نے روہنگیز کو شہریت دینے سے انکار کر دیا، جس کے باعث وہ بے وطن ہو گئے اور آج بھی وہ کسی ملک کے شہری نہیں۔ تو دوستو، ہم نے آپ کو بتایا کہ موجودہ دور کے بڑے بڑے جغرافیائی تنازعوں کی جڑیں کیسے برطانیہ سے اور برطانیہ کے نو آبادیاتی دور سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ملائیشیا اور فلپائن کے درمیان واقع شمالی برونائی کا تنازع اور اس طرح کے کچھ مزید تنازعات کی تاریخ بھی برطانیہ سے جا ملتی ہے۔ اس تناظر میں شاید یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ برطانیہ کی غلط پالیسیز ہی آج بہت سے عالمی مسائل کی جڑ ہیں، لیکن شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت کیونکہ سب سے بڑی نو آبادیاتی طاقت برطانیہ ہی تھا، تو ظاہر ہے اس طرح کے تنازعات کا ذمہ دار بھی سب سے بڑی طاقت کو ہی ہونا تھا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔